بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہیں ان چند احباب سے کہ جنہوں نے ویڈیو کافی دن سے اپلوڈ نہ ہونے پر شکوہ کیا اور خیریت بھی دریافت کی۔ ویڈیو اپلوڈ نہ ہونے کی جو آج کل وجوہات میں سے دو مرکزی وجوہات ہیں، مین وجوہات ہیں، ان میں سے کتاب المکتب تھا، بلکہ ہے چونکہ پروف ریڈنگ کے مراحل میں ہے اب، اور دوسرا ہمارے سگنلز کا بڑا پرابلم ہے۔ جب سے پاکستان میں الیکشن گزرے ہیں تب اس کے بعد سے سگنلز کا کوئی یہاں پہ بھروسہ نہیں ہے، کبھی بالکل ٹھیک آ جائیں گے، کبھی ایک ایک دن نہیں آئیں گے، کبھی بالکل سلو آہستہ آئیں گے، ہلکے آئیں گے کہ کوئی چیز اپلوڈ نہ ہو سکے، اور تیسرا کچھ طبیعت کی ناسازی بھی شامل حال رہتی ہے۔ تو بہرکیف ہم ان احباب سے معذرت چاہتے ہیں کہ جن کو گنے چنے احباب کو ویڈیوز کا انتظار ہوتا ہے اور اس بابت وہ پھر رابطہ بھی کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے درس کا جو موضوع گفتگو ہے، جو عنوان ہے، وہ کتاب المکتب سے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ مسئلہ استمداد کے اوپر غالباً درس آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اسی طرح آج بھی ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور وہ باب بدعات و خرافات میں سے خونی ماتم کے حوالے سے ہے کہ جو خونی ماتم کے لیے جواز فراہم کیے جاتے ہیں، اور جو صرف ذاکرین یا عام عوام کی بات نہیں ہے، عام سادہ لوگ مومنین کی بات نہیں ہے، بلکہ اوپرلا جو لیول ہے، جو جن کو مجتہدین اکرام کہا جاتا ہے، ان میں سے بھی بعض یہی جواز فراہم کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پھر آگے جو خونی ماتم کے قائل ہیں، خونی ماتم میں کمہ زنی، زنجیر زنی، بلیڈ وغیرہ اور اس طرح کے جو آلات استعمال ہوتے ہیں، مٹکے پھوڑنا، اس سے بھی سر پھٹ جاتا ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں، تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ پھر ہمیں وہی دلائل دیتے ہیں کہ جو ان کو آن لائن کسی بھی اپنے مرجع سے پوچھنے پر دلائل ملتے ہیں، اور ان میں سارا قیاس ہوتا ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ کوئی توہین نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ ایک مطلب کھلے عام ایک ننگی حقیقت ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے سوال، اور سوال کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے کہ مجتہدین کرام ہمیں پابند ہوں اپنے مقلدین کو، اگر مقلدین میں سے کوئی دلیل قرآن و اہل بیت سے مانگے، یعنی قرآن اور فرامین اہل بیت علیہ السلام سے مانگے، تو اس کو دینے کے پابند ہو۔ لیکن وہاں کہا جاتا ہے جی تقلید جو ہے وہ نام ہی اسی کا ہے کہ بغیر دلیل مانگے آپ کسی مجتہد کے علم پہ اعتبار کر کے اس کے فتویٰ پہ عمل کریں۔ اور عقائد کے ضمن میں تو خیر تقلید ہے ہی نہیں، عقائد کے ضمن میں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ دلیل مانگیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو غیر خدا سے حاجات مانگنے کو بعنوان وسیلہ جائز قرار دیتا ہے تو آپ کا فرض ہے، آپ کی جان نہیں چھوٹ جاتی اس سے۔ یہ معاف کیجئے گا کہ آپ سمجھیں کہ جی ہم قیامت والے دن اگر غلط ہو گئے تو نام لے لیں گے مجتہد کے، نہیں۔ وہاں پہ عقائد کے ضمن میں قرآن میں پڑھ لیں کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جی، خاص کر عقائد کے ضمن میں، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے لیے اب آپ کو کسی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ آپ کی اپنی ریسرچ ہونی چاہیے، اپنی تحقیق ہونی چاہیے۔ بھئی دنیا میں آپ کو صرف اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ کماؤ، کھاؤ، پیو اور کھلاؤ، جائیدادیں بناؤ، اور کئیوں تو جائیداد میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، کئی اتنا کما لیتے ہیں کہ پورا ہنڈانا نصیب نہیں ہوتا، بعد میں اولاد یا داماد یا رشتہ دار عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ کو دنیا میں صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا، معذرت کے ساتھ آپ کے اور بھی فرائض ہیں، اور سب سے پہلا فرض ہی آپ کا یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، آپ سیرت و سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، آل محمد علیہ السلام کی سیرتیں پڑھیں، عقائد اخذ کریں، عقائد کے بابت جو چیز آپ کو ممبر سے بتا دی جائے منو ان اس کو اٹھا کے نہ لے آئیں، اتنا سستا نہ کریں دین کو یا عقائد کو، معذرت کے ساتھ کم از کم اس کو اتنا اپنے روزمرہ کی خریداری سے بھی سستا تو نہ کریں کہ روزمرہ کی خریداری میں آپ جو چیز خریدنے جائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ دکاندار جو جوتا آپ کو اٹھا کے دے آپ وہی لے آئیں، اس پہ اعتماد کر کے اتنے پیسے دے آئیں، کپڑے کو گروسری، آپ بحث کرتے ہیں، آپ تحقیق کرتے ہیں، آپ ایکسپائریاں پڑھتے ہیں، آپ کوالٹیاں کرتے ہیں، آپ 10 دفعہ دکاندار سے پوچھتے ہیں جی ٹھیک ہے نا، اچھی چیز ہے نا، فلانا ہے نا، لیکن بدقسمتی دین مبین اسلام کی، شریعت مقدسہ کی، ممبر پہ بیٹھا ہوا علماء حق کو ہمارا اسلام ہے، علماء حق ہمارے اس میں موضوع میں نہیں آتے، ان کے ہم ادب اور احترام کے قائل اور انہی سے سیکھ کے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ممبر پہ آج کل جس طرح مراسیوں کا راج ہے جی، اور جگت بازوں کا راج ہے،
لندن سے آنے والا بھی ایک جگت باز جو یہاں پہ آ کے گیئر شیئر اور بریکیں 3 پیڈل ہوتے ہیں 3 گیئر ہوتے ہیں فلانا، اس طرح کے جگت بازوں کا راج ہے۔ تو جو ممبر سے آپ کو ملتا ہے آپ اس کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنی آپ جناب سرسوں کے تیل کو یا گھی کو دیتے ہیں، کہ اس کی بابت بھی آپ 10 دفعہ دیکھتے ہیں کہ نئی کمپنی کا ہمیں پیکٹ پکڑایا جا رہا ہے، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، 10 سوال کرتے ہیں۔ تو دین کی آپ کے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں ہے، جو کسی مراسی نے آپ کے حوالے کیا، عقیدہ آپ نے لیا، علی علی کیا اور گھر واپس آ گئے۔ خیر یہ تو المکتب انشاءاللہ تفصیلی بحث آپ پڑھیں گے باب بدعات اور خرافات میں۔ ابھی ہم آپ کی خدمت میں المکتب سے جو بندہ ناچیز کی تیسری کتاب ہے، اور ہمارے بڑے محترم جو پرنٹر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کی کچھ شفقتوں کی وجہ سے اور کچھ میری بیماری کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، انشاءاللہ امید ہے کہ اب رمضان کے اندر آ جائے گی چھپ کے۔ اس میں جو باب بدعات اور خرافات میں خونی ماتم ہے اس کے حوالے سے تحریر جو کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کی جو ہائیڈنگ ہے وہ ہے یعنی بدعات اور خرافات کا جہاں ذکر ہوتا آ رہا اوپر، اس میں پھر یہ خونی ماتم کی ایک سب ہائیڈنگ ہے، اس کے بعد تحریر آپ سماعت فرمائیے۔ وہ امور جو ہمیں بعد از کربلا ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی امام کی سیرت میں یا ان کے فرامین میں نہیں ملتے، اور ان امور کو بدقسمتی سے آج سنت یا شیعت کی پہچان کے عنوان سے مکتب میں داخل کر دیا گیا ہے، انہی امور میں سے ایک جو امر ہے، ایک معاملہ ہے، وہ تدبیر یعنی خونی ماتم کا ہے۔ بلا شبہ عزاداری امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام اور کربلا کی نشر و اشاعت اور ان کی لازوال اور بے مثل قربانی کا تذکرہ کرنا اور تذکرہ کو عام کرنا نہایت مستحسن اور ائمہ اہل بیت کی سنت والا عمل ہے، بلکہ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی اس شہادت عظمیٰ کا سن کر گریہ کرنا اور اس کا آگے بیان کرنا، یہ سنت ائمہ اہل بیت سے پہلے خود سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جب آپ یعنی امام کی ولادت کے وقت آپ کو تعلیمات جناب قرآن و جبرائیل اہل امین بیت علیہ کی تبلیغ و السلام نے ترویج کے لیے ان کی شہادت ابو کے بارے میں بتایا ابراہیم تو آغا خود علی رسول اللہ روحانی صلی کا اللہ علیہ ساتھ وآلہ وسلم نے دیں۔ گریہ بھی کیا، ہمارا یوٹیوب اور چینل گریہ خود کر کے بھی سبسکرائب کریں اور جناب اپنے اسما احباب اور کو بھی ایک روایت دعوت کے دیں۔ مطابق جناب ام سلمہ اور اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق مختلف یعنی جناب عبداللہ ابن عباس بھی اس میں شامل ہیں، ان تک یہ خبر پہنچائی کہ میرا یہ بیٹا میدان نینوا میں میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے بھی سنت بن جاتی ہے، یعنی گریہ بھی کیا وہ بھی سنت میں آ گیا، اور پھر اس کی نشر و اشاعت یعنی واقعہ کربلا کو آگے ابھی وہ انجام ہوا نہیں، وقوع پذیر ہوا نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اس کی اشاعت کی یعنی آگے تک پہنچایا۔ تو اس طرح سے یہ سنت ائمہ اہل بیت سے پہلے خود سنت سرکار مصطفیٰ پاک خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتا ہے۔ اچھا جی، اور بارگاہ الہی میں نہایت اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، اور ہر دور کے یزید اور یزیدی کوفتوں کے لیے یہ عزاداری ایک اعلان جنگ بھی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ عزاداری، یہ کربلا اور پیام کربلا کی نشر و اشاعت، یہ مجالس حسینیہ، بلکہ یہ مکتب تشیع ہم تک کیسے اور کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ دوسرا، جب ہم دینی اور مذہبی معاملات میں 2 چیزوں کے مکمل پابند ہیں مکمل طور پہ، یعنی اللہ کے قرآن کے اور سنت و سیرت محمد وآل محمد علیہ السلام کے، تو پھر کیسے ہم کسی بھی دینی اور مذہبی رسم کو، اپنے مذہبی چیز کو اپنے عقائد، اپنی مرضی، اپنی سوچ اور اپنی علاقائی رسومات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اور اس کے جواز فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ ہم ان دینی معاملات اور عقائد میں مادر پدر آزاد ہیں ہی نہیں، بلکہ لکیر کے فقیر ہیں۔ کون سی لکیر؟ وہ لکیر جسے قرآن و اہل بیت نے کھینچا ہے، جس سے پیچھے رہ جانے والا تو خسارے میں ہے اور آگے بڑھ جانے والا دین سے ہی نکل جاتا ہے۔ پیچھے رہ جانے والا آگے بڑھ کر اگر اس لکیر کی حدود میں شامل ہو کر اس خسارہ سے نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، خود قول معصوم ہے کہ مقصر اگر ہماری طرف پلٹنا چاہے، پیچھے رہ جانے والا وہی ہے نا، تو وہ خود قول معصوم ہے کہ یہ اگر ہماری طرف پلٹنا چاہے تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اطاعت خدا میں رہنے والا ہے، یہ فرمان امام صادق علیہ السلام۔ لیکن آگے بڑھ جانے والا اس لکیر سے وہ تو دین سے نکل گیا اور اس کے لیے دروازے بند ہو گئے، کیونکہ خود قول معصوم ہے، فرمان معصوم ہے کہ مقصر کے بارے میں آپ نے سن لیا، غالی کے بارے میں ہے کہ یہ بدبخت واپس بھی آنا چاہے تو اس کی معافی قبول نہیں، اس کو ہم واپس سے نہیں لیں گے۔ اچھا جی، مگر اس لکیر کو پار کر جانے والے کی واپسی کے دروازے قرآن و اہل بیت کی طرف سے بند ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے کی معافی قبول بقول صادق آل محمد علیہ السلام سرکار، مگر آگے بڑھ جانے والے کی قبولیت کو انہی سرکار نے اور امام علی رضا علیہ السلام نے ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ یہ پیچھے رہ جانے والا عرف عام میں مقصر اور آگے بڑھ جانے والا عرف عام میں غالی کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بدعت یعنی خونی ماتم کو جن روایات اور باتوں سے ثابت کیا جاتا ہے، یعنی جو جواز پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ کئی جگہوں پر ان کو سنت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں، یعنی کتاب میں ملاحظہ لکھا، آپ سماعت فرمائیں۔ اس میں سب سے پہلا جو عنوان ہے کہ جناب سید سجاد علیہ السلام آنکھوں سے خون روتے تھے۔
اس وجہ سے بھی خونی ماتم کا جواز دیا جاتا ہے۔ دوسرا، جناب سید سجاد علیہ السلام کے بارے میں ایک جو روایت ہے کہ ایک صحابی کی خواب سن کر آپ بے ساختہ اٹھے اور اپنا سر مبارک دیوار سے دے مارا اور اس سے خون جاری ہو گیا، اس سے بھی خونی ماتم کا جواز فراہم ہوتا ہے۔ نمبر 3، جناب سیدہ پاک ثانی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے اونٹ کے ہماری سے وہ جو جس پر سواری کرتے ہیں جو پلان ہوتا ہے اس سے ٹکرا کے اپنا سر مبارک زخمی کر لیا۔ سر مبارک امام علی مقام کو جب نیزے پر دیکھا، یہ ایک روایت ہے، تو اس سے بھی خونی ماتم کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار خونی پرسہ لازمی دو۔ یہ بھی ایک جواز کے طور پہ جعلی اور من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہے، بہرحال اس کا رد آگے کرتے ہیں۔ یہ ہو گئے جی 4۔ 5واں جواز کہ جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کا واقعہ سن کر اپنے سارے دندان مبارک کو توڑ لیا، لہٰذا خونی ماتم کا خونی پرسے کا جواز پیدا ہو گیا۔ نمبر 6، یہ عزاداری سید الشدہ اور شیعت کے فروغ کا باعث ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ آپ کو بڑے بڑے مجتہدین یہ کہتا نظر آئیں گے، اور ان کے نمائندگان پاکستان میں تقریریں موجود ہیں، آپ سن لیں کہ جناب مجمع لگا ہو تو 4 لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اتنے شدت سے اپنے جسم کو زخمی کر رہے ہیں، پھر جب ان کو واقعہ کربلا بتایا جاتا ہے ان میں سے کئی متاثر ہو جاتے ہیں اور شیعت کی طرف آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، یہ 6واں جواز۔ 7واں جواز، کئی مراجع اعظام اس کو جائز کہتے ہیں اور اس کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ یہ وہ 7 بنیادی نکات ہیں جس کی وجہ سے اس خونی ماتم کو پھلنے پھولنے کا موقع بلکہ جواز فراہم کیا جاتا رہا اور آج بھی کیا جاتا ہے، اور یہی وہ 7 جواز ہیں کہ جن کی وجہ سے عام سادہ لوگ مومنین خاص کر پہلے 4 جواز جب سنتے ہیں، 4 نکات سنتے ہیں تو وہ بالکل اس کے قائل ہو جاتے ہیں، اور اس کو بڑا مطلب جیسے وہ ایک مجتہد تھے ایران کے شرازی صاحب، ان کا ایک فتویٰ کسی زمانے میں جناب ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے جگہ جگہ ہم نے دیکھا کہ ان کے فتوے کو پوسٹر بنا کے کھمبوں پہ لگایا گیا کہ زنجیر زنی سے نکلنے والے خون کے قطرے کی قیمت جنت الفردوس۔ تو بہرحال اب آتے ہیں جی ان کے علمی اور تحقیقی جائزے کی طرف۔ ان میں سب سے پہلا جو سید سجاد کے حوالہ سے کہ آپ خون روتے تھے جواز پیش کیا جاتا ہے، تو اس بابت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی مستند اور معتبر کتب احادیث یا کتب سیرت میں یہ یا کتب مقتل میں کسی معتبر روایت کے ذریعے یہ چیز ثابت شدہ نہیں۔ سید سجاد علیہ السلام کے گریہ کی شدت کی وجہ سے آپ کی چشمان مبارک نہایت سرخ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو خون رونے والا امام کہا جاتا تھا۔ یعنی گریہ کی شدت اتنی ہوتی تھی اور گریہ اتنی بار کرتے تھے اور اتنا زیادہ کرتے تھے کہ جب آپ پھر گریہ کے وقت یا گریہ کے بعد اپنے صحاب یا اپنے خاندان کے افراد کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مولا آپ تو خون رو رہے ہیں، آپ کی آنکھیں تو ایسے جیسے آپ خون رو رہے ہیں، اتنی سرخ ہو جاتی تھی۔ ورنہ اگر آپ کہیں کہ یہ اس طرح سے کوئی روایت معتبر یا مستند آپ کو مل جائے مقتل میں مستند، اور ورنہ تو گالیوں نے یہ بھی کر دی امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ابھی بتائیں گے، مسند اور معتبر آپ کو یہ کسی نہ کتب حدیث میں ملے گی، نہ روایت میں ملے گی، نہ سیرت میں ملے گی، نہ مقتل میں ملے گی کہ باقاعدہ سے آنسوں کی جگہ خون روتے ہوں سید سجاد علیہ السلام۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام سید سجاد سرکار جو ہیں واقعہ کربلا کے عینی شاہد ہیں، اور متاثرین میں سب سے پہلے آپ کا نمبر آتا ہے، آپ کا اور جناب سیدہ ثانی پاک سلام اللہ علیہ کا، اور جو شدت غم کی آپ کو تھی وہ کائنات میں کسی دوسری ہستی کو ہو نہیں سکتی بعد از کربلا۔ لیکن میرے عزیزو، اس کا یہ مطلب تھوڑی بنتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز ان سے منسوخ کر دیں، یہ بھی تو کوئی معیار مودت یا محبت نہیں نہ ہے کہ ایک چیز آپ کو ایک چھوٹی سی بیس ملی کہ آپ کی چشمان مبارک سرخ ہو جاتی تھی یا خون رونے والا امام کا آپ کو لقب ملا، تو آپ اس کی بنیاد پر ایک پورا آگے 10 نظریات کا یا 10 رسومات کا اپنا ہی ایک وہ کھڑا کر دیں، تو یہ بھی تو مودت اور محبت نہیں نہ ہے۔ یاد رکھیے محبت وہی ہے کہ جو اس دائرے میں رہنا ہمیں سکھائے کہ جو دائرہ خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے واضح کر کے گئے۔ اچھا جی، اس ضمن میں آیت اللہ محمد صاحب نچوی استاد بزرگوار اعلیٰ مقامہ نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جگہ خون جاری ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بھی اس چیز کو پیش کیا ہے، اسی چیز کا استدلال کیا ہے کہ آپ کی چشمان مبارک سرخ ہو جاتی تھی، یا دوسری بات کہ گریہ کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ مگر ہم اس بات کو، اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے جائیں آپ جی، ہم اس بات کو کہ امام پاک خون روتے تھے منو ان تسلیم کر لیتے ہیں، یعنی ہم اس میں کوئی چونچڑا نہیں کرتے، کوئی نقد نہیں کرتے، کوئی جناب تحقیق نہیں کرتے، کوئی اس طرح ان میں گھستے ہی نہیں، ہم منو ان تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ امام پاک گریہ کی شدت اور اس منظر و واقعہ کو یاد کر کے اس شدت سے روتے تھے کہ بے اختیار آپ کی چشمان مبارک سے آنسوؤں کے ساتھ خون جاری ہو جاتا تھا، یا خون رونا امام پاک کے اپنے اختیار میں تھا؟
بات کو نہیں سمجھے آپ؟ یعنی اس واقعہ عینی شاہد تھے. میں نے آپ سے عرض کی کہ متاثرین میں سب سے پہلا نمبر ہی جناب سیدہ ثانی اور سید سجاد کا آتا ہے علیہم السلام. اور عینی شاہد بھی ہیں, واقعہ پورا آنکھوں سے دیکھا ہے جی. پھر وہ سفر پورا کیا ہے, مظلوموں والا سفر کیا ہے. تو جب اس واقعہ کو یاد کرتے تھے, اس منظر کو, تو اب امام تو روتے تھے نا. اب روتے روتے, یعنی اگر ہم اس روایت کو منوان لے لیں تو روتے روتے آپ کے چشمان مبارک سے آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ خون جاری ہو جاتا تھا, یا امام باقاعدہ کہہ کر نیت کر کے کہ اب میں خون رونے لگا ہوں, یا ان کے اختیار میں تھا؟ اس بات کو سوچئے, کیونکہ زنجیر زنی یا خونی ماتم تو باقاعدہ اہتمام کر کے اختیار کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر یہ روایت منوان آپ لے بھی لیں تو کوئی تقابل نہیں بنتا کہ ایک چیز اختیاری بے اختیار طریقے سے شدت کی وجہ سے جاری ہو جانا, اور ایک باقاعدہ اہتمام کر کے. اگر تو سید سجاد علیہ السلام نے بھی, چونکہ ان سے بڑا عزادار امام علی مقام کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا, تو کیا وجہ ہے کہ باقاعدہ اہتمام کر کے اور باقاعدہ اسی طرح سے آپ باہر آ کر, اور جس طرح چوکوں میں ہلکے لگا کر زنجیریں ماری جاتی, کمیں ماری جاتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ سید سجاد علیہ السلام جو عینی شاہد ہیں, جن سے بڑا عزادار کوئی نہیں, اور جگر کا ٹکڑا ہے سید الشہداء کا, تو کیا وجہ ہے کہ ایک بار بھی انہوں نے باقاعدہ اہتمام کر کے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر اس روایت کو منوان لے لے تو یہ آپ سوچئے یا مجتہدین سے پوچھئے, جو اس روایت کو جواز بنا کر آپ کو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں مارو کما, میں کہتا ہوں مارو زنجیر. وہ ایک مجتہد صاحب کے الفاظ سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائیں گے ویڈیو. اچھا جی, جیسا کہ زنجیر یا کما چلانا انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اور باقاعدہ اہتمام کر کے کرتا ہے, کیا سید سجاد کے آنسوؤں کا بھی یہی, یعنی خون جاری ہونے کا بھی یہی معاملہ ہے؟ اس پہ آپ غور کیجئے. دوسرا, یہ جو روایت امام سجاد پاک علیہ السلام کا خواب سن کر اپنا سر دیوار پر مارنے والی ہے, اس کو کسی ایک محدث اور محقق نے بھی صحیح السند تسلیم نہیں کیا, اور اس کی بنیادی وجہ اس روایت کا متن ہے. امامت کے لیے جس امام کو منتخب کیا جاتا ہے وہ کبھی نسیان یا جذبات یا شدت غم کی وجہ سے خود پر اختیار نہیں کھو سکتا. جو منصب امامت پر فائز ہیں, منصوص من اللہ امامت کو مانا جاتا ہے مکتب تشیع میں. اللہ تعالیٰ جس کو منصوص کرتا ہے, جس کو یہ تفویض کرتا دیتا ہے عہدہ امامت, یا اس منصب پر بٹھا دیتا ہے, تو وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس پر نہ نسیان کا غلبہ ہو سکتا ہے جی, نہ شدت غم کا, نہ شدت خوشی کا, کوئی ایسا غلبہ ان کی جسمانی کیفیت پر یا ذہنی کیفیت پر نہیں ہوتا کہ جس میں وہ اپنا آپ کھو دیں. اس کی واضح مثال ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں. اس کی واضح مثال امام حسین علیہ السلام کے سامنے جناب عباس علمدار علیہ السلام جیسے کڑی الجوان بھائی کی شہادت, ان کا لاشا, شہزادہ علی اکبر اور علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے مناظر, اور ان کے باوجود, ان سب کے باوجود امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کا ضبط اور صبر اس کی اعلیٰ اور واضح مثال ہے کہ امام کبھی اپنا آپ نہیں کھوتا. اس روایت کا متن کیا ہے؟ اس روایت کا متن یہ ہے کہ ایک صحابی امام سید سجاد کو کہتا ہے کہ میں نے جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا, اور واقعہ کربلا سے منسوب کے وہ چیز بتاتا ہے. امام اٹھتے ہیں, اس واقعہ کو سنتے اور سیدھا اپنا سر مبارک دیوار پر مار دیتے ہیں بے ساختہ طور پر. اب اس روایت کا متن لے لیجئے, امامت کی خصوصیات لے لیجئے, منصب امامت کی, اور امام جس کو چنا جاتا ہے اس کی خصوصیات لے لیجئے, اور پھر سید الشہداء کی مثال آپ کو دی کہ سید سجاد نے تو یہ سب کچھ سنا خواب کی صورت, سید الشہداء نے سب کچھ دیکھا اور اپنے جگر گوشوں کو ذبح ہوتے دیکھا. اور کچھ روایات کے مطابق انہوں نے, جو روایات آپ کو سنائی جاتی ہیں کہ شام غریبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا آنا دیکھا شہادت سے پہلے, اور کچھ روایات کے مطابق آپ کی شہادت ہوئی جناب سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی گودی مبارک میں. تو یہ سب کچھ کے باوجود کیا سید الشہداء نے اپنا ضبط کھویا؟ کیا وہ اپنے اوپر اختیار کھو بیٹھے معاذ اللہ؟ اگر وہ نہیں کھو بیٹھے تو یاد رکھیے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیسرے امام کے لیے خصوصیات کچھ اور ہوں تو چوتھے کے لیے اور, تو پانچویں, سب کے لیے وہی کرائیٹیریا, وہی خصوصیات. اگر پہلے نسیان میں مبتلا نہیں ہوتے تو دوسرے تیسرے آخری تک نہیں ہوتے. بارکیف اب آ جائیے, اب اس تصویر کا بھی دوسرا رخ, ہر چیز کو انشاءاللہ عقلی اور منطقی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں. اب اس کو بھی الٹا لیجیے, یہ جو ہم نے دلائل دے دیے اس کو سائڈ پہ رکھ دیے, سائڈ پہ رکھ دیں, نہیں جی آپ اس سے قائل نہیں ہوئے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب پھر وہی عقلی اور منطقی دلیل, اور وہ یہ کہ اس روایت کو بھی مینوان تسلیم کر لیجیے, تسلیم کر لیں کہ جناب بالکل صحیح روایت ہے, امام پاک نے ایسا کیا, سر دیوار پر مارا, اس کو آپ تسلیم کر لیں. آ جائیں, اب آگے آ جائیں. اب یہ سوچیں کہ یہ واقعہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں صرف ایک بار ہوا, اگر یہ روایت صحیح ہے تو صرف ایک بار ہوا یا بار بار ہوا؟ ایک محرم میں ہوا یا ہر محرم میں امام نے یہی عمل کیا؟ ایک بار سید الشہداء یا دیگر شہدائے کربلا کا تذکرہ سن کر یہ عمل کیا, یا ہر دفعہ تذکرہ سن کر یہی عمل کرتے, اور ہر دفعہ کرتے تو یقیناً یہ سنت سید سجاد ہوتی. اگر ایک بار کیا, یعنی آپ کی بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ جناب فرط جذبات میں اتنا محو ہو گئے, اتنا ان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ
اپنے اس میں نہ رہے اور انہوں نے سر دیوار پر دے مارا، حالانکہ یہ امام کی شان کے خلاف ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں۔ تو پھر بھی ایک دفعہ کیا یا ہر دفعہ کیا؟ تو آپ بھی ایک ایک دفعہ کما اور زنجیر مار کر فارغ ہوتے جائیں، آپ ہر سال باقاعدہ تمام کر کے کس امام کی سنت پوری کرتے ہیں؟ بتائیے۔ اگر یہی بات ہے، اسی استدلال کو صحیح مان لیا جائے جی امام نے سر مارا، تو یہ بھی فیصلہ پھر آپ کر لیجئے۔ اچھا جی، تیسرا جواز جو سیدہ ثانی پاک سلام اللہ علیہ سے منسوب روایت، کہ جس میں وہ آپ کو بتایا کہ وہ جو اونٹ کے اوپر لکڑی کا وہ بنایا ہوتا ہے جس پہ سر مارتے ہیں، جناب سیدہ روایت کے مطابق سر مارتی ہیں، اور شہدائے کربلا اور خصوصاً سید الشہداء کے سر مبارک کو نیزے پر دیکھ کے، اس روایت کو آیت اللہ سید حسین فضل اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا اور ایک جگہ موضوعی یعنی گھڑی بھی قرار دیا۔ آیت اللہ محمد حسین نجفی ڈھکو صاحب اللہ مقامہ وہ بھی اس کے قائل نہیں تھے، اور کئی محققین اور بھی ہیں، وہ تفصیل آپ کو مل جائے گی المکتب میں، وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن ہم پھر آپ کو یہی عقلی اور منطقی دعوت فکر دیں گے کہ اب اس پر بھی وہی کلیہ لاگو کریں کہ روایت بالکل ٹھیک ہے، جناب سیدہ ثانی پاک سلام اللہ علیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ عمل کیا، یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ نہ ضعیف سمجھیں، نہ موضوعی، نہ من گھڑت سمجھیں، اس کو آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہی دعوت فکر ہے کہ ان سروں کو دیکھ کر وہ شدت، وہ کیفیت سیدہ پاک پر طاری ہوئی اور آپ نے یہ عمل کیا۔ اس کے بعد جب تک سیدہ ثانی سلام اللہ علیہ زندہ رہی، کیا انہوں نے ہر سال 10 محرم کو یہ عمل کیا؟ اگر کیا تو یہ سنت زینبیہ بھی ہے، سنت سید سجاد بھی ہے علیہم السلام، اور اگر نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس ہر سال جواز کیسے بن گیا؟ یہ بتائیے آپ۔ اچھا جی، چوتھا جواز کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول، جو سوشل میڈیا پہ آج کل بڑا محرم کے ایام میں بھی وہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار خونی پرسہ دو، یہ تو ضعیف کیا موضوعی مطلب گھڑا گیا وہ قول ہے جو کسی مسند یا ضعیف کتاب میں بھی آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا۔ اس روایت کا متن جا کر دو طرح سے خود ائمہ اہل بیت کی تعلیمات اور شخصیت کے خلاف ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ وہ اس طرح سے کہ واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہمارے چوتھے سید و سردار، ہمارے چوتھے امام نے کیوں ایسا نہ کہا اور نہ کیا؟ یعنی سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام کے دانے کربلا میں موجود ہیں، امام صادق علیہ السلام نہیں ہے۔ تو سید سجاد کو زیادہ زیبا تھا کہ وہ کہتے کہ جناب میں اپنے ماننے والوں کو کہتا ہوں کہ کم از کم ایک بار خونی پرسہ لازمی دو، اور ایک بار دیکھیں کوئی سنت عمل ہو، مستحب عمل ہو، واجب ہو، کوئی نیکی کا کوئی عنوان ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ معصوم اس کی ترغیب آپ کو دلوائیں اور معاذ اللہ خود اس عمل کو انجام نہ دیتے ہو۔ تو سب سے پہلے تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اگر یہ منسوب قول کو آپ ٹھیک مان بھی لیں، چلیں جی ابھی بھی وہی کلیہ لگائیں کہ ٹھیک ہے جی، تو یہ امام کے خود خلاف چلا جاتا ہے معاذ اللہ، اس لیے کہ کیا امام نے کسی صحابی کے سامنے زنجیر زنی یا کما زنی کر کے دکھایا آپ کو کہ یہ عمل اب تم نے بھی زندگی میں کم از کم ایک بار سر انجام دینا ہے؟ اگر تو دکھایا تو دکھا دیجئے، ہمیں دکھا دیجئے، اگر نہیں دکھایا تو یہ امام کی شان اور سیرت کے خلاف ہے کہ امام اس چیز کا آپ کو حکم دیں، یہاں پہ امر کا لفظ ہے، حکم دیں آپ کو کہ ایک بار لازمی کرو، کہ جس چیز کو وہ خود نہیں کرتے اور خود اپنے بچوں سے نہیں کرواتے۔ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کما لگوایا امام صادق علیہ السلام نے، زنجیر لگوائی، دیگر اپنے صاحبزادگان سے کروائی نہیں کروائی۔ اچھا جی، تو یہی میں نے لکھا کہ وہ کسی سنت یا مستحب عمل کا دوسروں کو تو حکم دیں اور معاذ اللہ خود زندگی میں ایک بار بھی وہ عمل سر انجام نہ دیں، نہ اپنی اولاد سے کروائیں۔ اس روایت کو ٹھیک ماننے والوں پر اب فرض ہے کہ یا امام صادق علیہ السلام کا خونی پرسہ دینا ثابت کر دو، یا پھر اس چیز کا اقرار کریں کہ امام نے جس امر کا شیعوں کو حکم دیا، خود اس سعادت والے کام یعنی زنجیر زنی اگر باعث سعادت ہے تو معاذ اللہ کیا خود اس سعادت والے کام سے محروم رہ گئے اور اپنے بچوں کو محروم رکھا؟ معاذ اللہ، خود سوچے۔ اب اس ضمن میں اس کا پانچواں جواز جو پیش کیا جاتا ہے، یعنی جناب ویسے کرنی والا واقعہ کہ اپنے دندان کو انہوں نے توڑ ڈالا، تو اس کو ایک قوالی میں کہا گیا، اور قوالی والے صاحب نے ایک صوفی صاحب کی کتاب میں پڑھا، اور صوفی صاحب نے ایک واقعہ کہاں سے سنا، کہاں سے نقل کیا، اس کا صوفی صاحب نے اس کتاب میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ بڑی مشہور تصوف کی کتاب ہے برادران اہل سنت میں مکتبہ بریلویہ کی، اس میں یہ پہلی دفعہ، اچھا اس کی کوئی آپ کو شیعہ کیا سنی کتب میں بھی کوئی آپ کو جڑ نہیں ملے گی، یہ واقعہ کسی سنی کتب حدیث میں بھی آپ کو نہیں ملے گا، تو شیعوں میں تو خیر ملے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس واقعے کو بیس بنانے سے پہلے، بنیاد بنانے سے پہلے اس واقعے کو کسی کتاب سے ثابت کریں، اور پھر وہی کلیہ، الحمدللہ ایسا کلیہ دے دیا نوجوانوں آپ کو کہ یہ کلیہ آپ کسی بھی چیز پہ لاگو کر کے دیکھیں، آپ کو نتیجہ سامنے آ جائے۔ پھر وہی میرا کلیہ جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں یا کر رہا ہوں کہ تصویر کا دوسرا رخ الٹائیے کہ واقعہ ویس کرنی ٹھیک ہے، ثابت بھی ہو گیا کتب سے۔ بتائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر سن کے، دندان مبارک شہید ہونے کی خبر سن کے جناب اویس کرنی نے وہ عمل فرط جذبات میں، شدت غم میں ڈوب کر ایک دفعہ کیا یا بار بار کیا؟ تو سنت کیسے ہو گئی؟
اور کیا جناب ویسے کرنی ہمارے لیے حجت ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ اس واقعہ، اول تو یہ جھوٹا واقعہ، گڑا ہوا واقعہ ہے، یہ کسی سنی شیعہ کتاب میں ہے ہی نہیں. لیکن ایک منٹ، لوگوں کی اس کے لیے ہم اس کو تسلیم کر بھی لیتے ہیں. جناب ویسے کرنے کا عمل ہمارے لیے سنت ہے. اچھا، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا احد میں، مولا کائنات کدھر تھے؟ امیر المومنین کدھر تھے؟ امیر المومنین سے بڑھ کے جناب ویسے کرنی چاہنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. امیر المومنین سے بڑھ کے جناب ویسے کرنی کو وہ شدت درد یا وہ آپ کے دندان کا سن کے وہ شدت ان پہ طاری امیر المومنین سے زیادہ ہو سکتی تھی؟ عاشق رسول بڑا کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جناب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار؟ فیصلہ آپ کیجئے ملنگو، فیصلہ آپ نے کرنا. اچھا جی، چھٹا جواز کہ یہ شیعت کی، یہ خونی ماتم شیعت کی اور عزاداری کے فروغ کا باعث ہے. تو جناب اپنے پڑھنے والوں سے ایک عقلی سوال ہے کہ کسی چیز میں اضافے اور اس کے فروغ کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ تب ہوتی ہے جب وہ چیز کم تعداد میں ہو اور کہیں کہیں ہو، یا پھر تب ہوتی ہے جب وہ کثرت سے ہو اور تقریباً پوری دنیا میں ہو. ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ جناب وہ جب کوئی چیز کم ہو اور کہیں کہیں دستیاب ہو تو تب اس چیز کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. تو اب پھر آپ بتائیں کہ آج جتنے شیعہ اور عزاداری اور مجالس اور جلوس پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یعنی سب کانٹیننٹ میں ہیں، اتنے اس وقت پوری دنیا میں بھی شیعہ نہیں تھے اور مجالس نہیں تھی اور جلوس کا تو خیر نام و نشان نہیں تھا. تو پھر بتائیے کہ خونی پرسا یا عزاداری یا خونی عزاداری یا کما زنی زنجیر زنی کی ضرورت تو اس وقت تھی کہ جب پوری دنیا میں اتنے شیعہ نہیں تھے جتنے آج صرف ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہیں. تو پھر کسی امام نے اس کا حکم کیوں نہیں دیا اور باقاعدہ تمام کر کے حلقے بنوا کر یہ عمل کیوں نہیں کروایا؟ ضرورت تو تب تھی شیعت کے فروغ کی، کیونکہ کئی کئی شیعہ تھے. پورے عرب میں، پوری دنیا میں اتنے شیعہ نہیں تھے جتنے ماشاءاللہ آج برِ صغیر پاک و ہند میں ہیں. ضرورت تو اس وقت تھی، تو کیوں نہیں یہ کروایا گیا؟ دوسرا، آج آپ کے اور میرے نزدیک یہ شیعت اور عزاداری کیسے پہنچی ہے؟ ائمہ اطہار کی محنتوں، ان کی تعلیمات اور اکابرین اور محققین اور علماء حق کی محنتوں کے ذریعے. تو اب بتائیں کہ نہ خونی ماتم ہمیں ائمہ اطہار کی زندگی میں ملے، نہ ان کے دور میں ملے، نہ زنجیر زنی کے حلقے ملے، نہ کما زنی کرتی عوام ملے، نہ ہی متقدمین میں ملے، نہ شیخ صدوق زنجیر زنی کرتے نظر آئے، نہ شیخ مفید، نہ شیخ توسی، نہ ہی جناب کلینی، نہ ہی علامہ مجلسی، نہ ہی دیگر اکابرین. تو پھر یہ شیعت ہم تک پہنچی کیسے؟ کہ اگر شیعت پہنچنے کا، عزاداری پہنچنے کا واحد رستہ یا زیادہ مرکزی رستہ یہ عزاداری، یہ خونی ماتم تھا، عزاداری نہیں خونی ماتم تھا، تو پھر شیعت ہم تک پہنچ کیسے گئی؟ چونکہ شیعت کو ائمہ سے لے کر ہم تک پہنچانے والوں میں سے ایک بھی زنجیر زن یا کما زن نہیں تھا. پھر یہ کیسے پہنچی؟ آپ بتائیے. اچھا، یاد رکھنا میرے عزیزو، کربلا اور ذکر سید الشہداء اپنے سفر اور اپنی ارتقاء کے لیے اور اپنے مقصد کی نشر و اشاعت کے لیے کسی بدعتی امور کا محتاج نہیں ہو سکتا. اگر زنجیر زنی، کوئلوں پر چلنا، کما زنی، بلیڈ مارنا، یہ سب چیزیں، ان چیزوں کا یہ ذکر، یہ کربلا کا ذکر محتاج ہوتا تو یہ کربلا کے فوری بعد ان امور کو آپ ائمہ کی زندگی میں، ان کے دوروں میں دیکھتے، جبکہ ہمیں نام و نشان تک نہیں ملتا. پھر کربلا کیسے پہنچ گئی آج تک؟ 61 ہجری سے شروع ہو کے آج کربلا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ سلسلہ کیسے جاری ہو گیا؟ اس دور میں تو شیعہ بھی کہیں کہیں تھے، اس دور میں جلوس بھی نہیں تھے، ذوالجناح بھی نہیں نکلتے تھے، اس دور میں حلقے ماتم بھی نہیں لگا، ماتم کے حلقے بھی نہیں لگتے. کیسے پہنچ گئی؟ اگر یہ محتاج ہے، زنجیر زنی کی وجہ سے لوگ فٹافٹ شیعہ ہو رہے ہیں، عزاداری میں آ رہے ہیں، تو پھر جب یہ نہیں تھی تو اس دور کی شیعت اور عزاداری آج کی نسل تک کیسے پہنچی؟ خود بتائیے. آ رہی ہے جی اب آخری جواز، 7واں جواز، وہ یہ کہ جناب اکثر مجتہدین عظام اس کو جائز کہتے ہیں اور اس کی اجازت دیتے ہیں. نام بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ پڑھ لیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ جناب میں کہتا ہوں مارو کما، دوسرے ایک مجتہد ایران کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب خبردار، ان میں عزاداری، جو موجودہ عزاداری ہم تک پہنچی، اسی کو اپنی نسل تک پہنچاؤ، ان میں سے کسی کے اوپر انگلی اٹھائی تو تم نے شیعت کا نقصان کر دیا. شیخ صدوق بھی پھر شیعت کا نقصان کرنے والوں میں سے تھے، معاف کیجیے گا، شیخ توسی بھی، شیخ مفید بھی، دیگر اکابرین، ابو حمزہ سمالی بھی، اور جتنے بھی امام معاویہ بن وہب، جتنے بھی صحابی امام، یہ سب پھر شیعت کا نقصان کرنے والے تھے، کیونکہ وہ عزاداری کرتے تھے. عزاداری کیا جو سنت سے ثابت ہے، خونی ماتم نہیں تھے کرتے، پھر وہ بھی شیعت کا نقصان کرنے والوں میں سے تھے. مجتہد صاحب ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے. اول تو ایسا ہے نہیں کہ سب مجتہدین اس کو جائز کہتے ہوں یا اجازت دیتے ہوں. اس زمانہ میں بھی آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ ناصر مکارم شرازی، اور پاکستان میں آیت اللہ محمد صاحب نجفی ڈھکو علی مقامہ، ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے فتاوا کو آپ دیکھ لیجئے جو انہوں نے خونی ماتم کے حوالے سے دیے. خاص کر آیت اللہ خامنئی نے اسے کھلے اور ننگے، آیت اللہ خامنئی کے اس کھلے اور ننگے فتوے کو دیکھ لیں کہ جس میں خونی ماتم کو حرام اور مذہب جعفریہ کی بدنامی کا باعث کہتے ہیں.
दूसरे मुज्तहिदीन को देख लीजिए। अब बताइए, दूसरी बात यह कि क्या मुज्तहिदीन हैं या मासूमीन हैं? सिर्फ मासूमीन अलैहिस्सलाम की हुक्म और बात बिन वन बगैर चूं चरा तस्लीम की जा सकती है। बाकी मुज्तहिदीन भी आम इंसानों की तरह अपनी जाती ख्यालात, रुझानात, नजरियात रखते हैं और कभी कभी वो उनके जाती रुझानात, नजरियात और ख्यालात उनके फतवों से झलकते हैं। सिर्फ आइमा मासूमीन ऐसी हस्तियां हैं बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके दीनी अहकाम जब वो बयान करते हैं तो उनमें वही चीज बयान करते हैं जो रब का कुरान कहता है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कहता है। इनके अलावा जितने भी अकाबरीन मुज्तहिदीन हैं उनमें बहरहाल ये शाइबा मौजूद है कि उनके किसी फतवे में जाती रुझानात शामिल हो सकते हैं, ख्यालात शामिल हो सकते हैं, या वो अपनी किसी बात पर गलत भी हो सकते हैं, चूंकि वो मासूम नहीं। शिया कौम ने मुज्तहिदीन को अपने सरों का ताज ही इसी हुक्म के तहत बनाया था कि जो हुक्म इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ ने की तरफ मंसूब है कि अपने दौरे क़यामत में हमें इनसे रुजू करने का हुक्म दिया। हालांकि इस रिवायत में हदीस के रावियों के अल्फाज हैं कि मेरे दौरे क़यामत में हमारी हदीस को बयान करने वाले रावियों की तरफ रुजू करो। उसमें अल्फाज ही हैं, मुज्तहिदीन का जिक्र नहीं है, मुहक्किकीन मुहद्दिसीन का जिक्र है। खैर, फिर जब मुज्तहिदीन आइमा अहले बैत के हुक्म की वजह से हमारे आर्जी इमाम, नाइब इमाम और आका बानी बैठे हैं, तो हमें भी फिर अपने हर फतवा में पाबंद हैं आइमा का या हुक्म कुरान दिखाने के। चूंकि आइमा की सुन्नत ये थी कि किसी बात को कुरान की आयत के बगैर या फरमान मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के हवाला दिए बगैर अपने मानने वालों के सामने पेश नहीं करते थे। तो जब आइमा का ये हाल है तो उनके खुद को उनका नाइबीन कहने वालों पे भी फर्ज है कि अपने हर फतवे और हर हुक्म में हमें कुरान से या मोहम्मद और आले मोहम्मद के फरमान से दलील दें। मुज्तहिद हो, मासूम नहीं कि मिनवान हम आपकी बात कबूल कर लें। अगर जंजीर जनी को जायज करार देते हो, बिस्मिल्लाह, रब के कुरान में दिखा दो या इनके फरमान में दिखा दो, इनके सुन्नत और सीरत में दिखा दो, बिस्मिल्लाह। नहीं तो माजरत के साथ आपके मामलात जो भी हों, आप मासूम का दर्जा नहीं रखते हो। हमारी नजर में आप भी हमारी तरह कभी हालत नजासत में होते हो, गुस्ल करना आप पर जरूरी होता है पाकीज़गी के लिए, कभी आप पर निस्यान गालिब आ सकता है, कभी आपके फतवों में जाती रुझानात और नजरियात गालिब आ सकते हैं, कभी आपसे भूल हो सकती है, क्योंकि आप मासूम नहीं है। आप उलमा इकराम हैं, हमारे सरों का ताज हैं, लेकिन हैं हमारी तरह आप इंसान। मासूमीन भी बशर थे, इंसान थे, लेकिन मासूम बशर थे। आपके और मेरे साथ वो टाइटल माजरत के साथ नहीं लगता कि हमारी हर बात को चूंचरा कबूल कर लिया, बगैर चूंचरा कबूल कर लिया। अब मेरा चैलेंज है कि दुनिया में से कोई एक मुज्तहिद कराम मेरी इस बात को चैलेंज के तौर पे ले लें या तालिब इल्म सवाल के तौर पे ले लें कि जो खूनी मातम को जायज कहते हैं वो किसी एक इमाम की ज़ईफ से ज़ईफ रवायत में इन यानी इमाम को जंजीर मारता दिखा दें, कुम्मा मारता दिखा दें, या अपने सामने अपने शियों से मरवाता दिखा दें। माजरत मेरे अजीजों, दीन के माखज़ सिर्फ अल्लाह का कुरान और सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मुस्नद फरमान और अमल है, बस। फिर मुज्तहिदीन से मेरा यह सवाल कि असूल काफी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो शय भी अहले बैत, हम अहले बैत के घराने से नहीं निकली, बातिल है। मतलब इसकी तस्दीक अहले बैत ने ना की हो, वो बातिल है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस कौल के बाद बस मुज्तहिदीन कराम से हाथ जोड़ के इतनी दरखास्त है कि मुझे कुम्मा जनी, जंजीर जनी या ब्लेड जनी आइमा तवार के घर से निकली हुई दिखा दो, मैं आज ही मारने को तैयार हूं। दूसरा, फिर मुज्तहिदीन से हाथ जोड़ के सवाल है कि सूरह बकरा की इस आयत के अपने हाथों खुद को हलाकत में मत डालो, इसका जवाब दे दो, इसकी तफसीर बता दो। तो ये मोहतरम नाज़रीन और सामीन, गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो गई। ये किताब, आने वाली किताब अल मकतब के बाब बिदात और खुराफात में से इक़्तिबास था खूनी मातम के वाले से, जो मैंने चाहा कि चलें जब पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, आज ज़रा आपको अपनी ज़बानी ये बोल कर भी बता दें। और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा खैर आफियत के साथ किताब अल मकतब जो है, किताब अल मकतब वो आ जाए, रमज़ान के अंदर अंदर इंशाल्लाह आ जाए। और इसके बाद एक ऐलान वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका काम तो मुकम्मल हो गया अल मकतब का। अब आदाब ज़िंदगी कुरान व अहले बैत के साए में इस किताब का आगाज़ करने जा रहा हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रब ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आदाब ज़िंदगी कुरान व अहले बैत के साए में लिखने का हक अदा कर सकूं, या मेरी सही और कोशिश को अल्लाह बाक़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आदाब ज़िंदगी कुरान व अहले बैत के साए में इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो इंशाल्लाह अलग से, जरा ये अल मकतब छप कर आ जाए, मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने सफ़ात पर होगी और इसमें पैदा होने से लेके दुनिया से रुखसत तक के कौन कौन से मामलात ऐसे हैं कि जिन पर इंशाल्लाह असूल कुतुब अरबा जी और दीगर इखलाकियात की कुतब और जितने भी समझ लें कि तकरीबन वो 80 किताबों का निचोड़ होगा जो आदाब ज़िंदगी कुरान व अहले बैत के साए में। इस किताब में 80 किताबों का मवाद, मुस्नद मवाद, निचोड़
میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ نوجوانوں کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس نیت کو قبول فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ سے بھی دعاؤں کا طالب ہوں کہ صحت و سلامتی کے حوالے سے، توفیقات خیر کے حوالے سے اپنی دعاؤں میں بندہ حقیر کو یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔